نفس کا قیدی قسط نمبر 3۔ اس کا سارا اکھڑ پن تو میں ناک کے راستے نکال دوں گا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، بتاؤ جیرا سے جیلا کا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ یہ معلوم نہیں ہو سکا ملک صاحب، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ میں نے کئی لوگوں سے اس بارے میں پوچھا ہے مگر کسی نے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جیرا کو پھڈا کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہواؤں سے بھی جھگڑا کر لیتا ہے، اس جیرا بلیڈ سے تو ملاقات کرنے ہی پڑے گی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر پوچھا یہ کتنا عرصہ پہلے کا واقعہ ہے جب جیرا اور جیلا میں مار پیٹ ہوئی تھی؟ لگ بھگ 2 ماہ پہلے جناب، باسط علی نے جواب دیا۔ ہم چلتے ہوئے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے کہ میں نے سامنے سے 2 پولیس اہلکاروں کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدھے ہماری ہی طرف آ رہے تھے۔ پاس آ کر ان دونوں نے مجھے سلوٹ کیا، پھر ایک نے کہا، ملک صاحب ہمیں انچارج صاحب نے بھیجا ہے۔ کیوں، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان کی طرف دیکھا۔ جی خیریت ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ ہم آپ کے کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ کو جو بھی تفتیش کرنا ہے وہ ضرور کریں۔ انچارج صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کے قریب رہیں اور کسی سلسلے میں آپ کو اگر ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم آپ کا حکم بجا لائیں۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ انچارج نے اپنے 2 اہلکاروں کو مجھ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ پوچھ گچھ کے لیے مجھے فری ہینڈ دے چکا تھا، لیکن حویلی مراد چونکہ اس کے تھانے کی حدود میں آتا تھا، لہٰذا وہ باخبر رہنا چاہتا تھا کہ کسی اور علاقے کا تھانے دار اس کے تھانے کی حدود میں کس قسم کی تفتیش کرتا پھر رہا ہے۔ مجھے انچارج کا یہ اقدام بالکل برا نہیں لگا، یہ اس کا حق تھا اور فرض شناسی کا حصہ بھی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ ہمارے ساتھ ہی رہو، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ مجھے جب بھی تم لوگوں کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی میں بتا دوں گا۔ ویسے مجھے اپنا ایک بندہ یہاں مل گیا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر باسط علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بندہ مرزا پور کا رہنے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی ہے، اب یہ میرے ساتھ ہی واپس جائے گا۔ انہوں نے باری باری تنقیدی نگاہوں سے باسط علی کی طرف دیکھا لیکن کوئی تبصرہ نہ کیا۔ میں نے ایک سے پوچھا، کانا جمعہ کس طرف رہتا ہے؟ جمعہ جانجنال، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ کمال دین لوہار کا بیٹا ہے جی، اس کا گھر ادھر مسجد کے ساتھ ہی ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا یہ جمعہ جانجنال کی کیا کہانی ہے؟ یہ اس کا تقیہ کلام ہے ملک صاحب، اس نے بتایا، وہ اکثر یہ جملہ دہراتا رہتا ہے، میں نے سنا ہے وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ بس جناب، رگی لوگوں میں کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہوتا ہی ہے نا، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ جمعہ بھی ایسا ہی ہے۔ رگی سے اس کی مراد تھی کانا، یعنی ایسا شخص جس کے اندر کوئی عیب موجود ہو، جس کی کوئی رگ ٹیڑھی ہو۔ اور جیرا کوچوان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ بھی ادھر حویلی مراد پور میں ہی رہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے جیرا کا 2 ماہ پہلے مقتول جیلا کے ساتھ کوئی پھڈا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں۔ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، ہمارے پاس جب تک کسی کی شکایت نہیں آتی ہم کوئی کارروائی نہیں کرتے، اب جب شکایت آ جاتی ہے تو میں نے رک کر سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا، تو ظاہر ہے جی پھر تو ایکشن لینا ہی پڑتا ہے۔ وہ جلدی سے بولا، فریادی کی شکایت دور کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، بس تو پھر تم دونوں ایکشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، سمجھ لو میں شکایت کر رہا ہوں۔ ان دونوں نے الجھن زدہ انداز میں پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگے۔ ایک نے پوچھا، کیسی شکایت ملک صاحب؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بخش لہجے میں کہا، شکایت بہت سادہ سی ہے، میں یہاں جمیل عرف جیلا آف مراد پور کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں آیا ہوں اور مجھے شک ہے کہ اس معاملے میں جمعہ یا جیرا کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اوہ، اس نے گہری سانس خارج کی، پھر مستفسر ہوا، اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں جیرا اور جمعہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ میں خود کر لوں گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم ان دونوں کو پکڑ کر تھانے لے آؤ، میں تمہارے انچارج صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے ملک صاحب، یکے بعد دیگرے انہوں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تھانے کی جانب سفر کے دوران باسط علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب جیرا والا معاملہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جمعہ کا کیا قصہ ہے؟ یہ بڑا دلچسپ اور اہم قصہ ہے، میں نے کہا۔ جمعہ مقتول کی منگیتر نبیلہ پر عاشق ہو گیا تھا اور اس نے نبیلہ کا رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن ادھر سے چٹا انکار ہو گیا، جس پر یہ بہت تل ملا رہا تھا، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کی تھیں جس سے خطرناک دھمکی کی جھلک نظر آتی تھی۔
ابھی تک میں اس کیس پر اپنی گرفت مضبوط نہیں کر سکا ہوں، لہٰذا چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد تھانے پہنچ گئے۔ میں نے تھانہ انچارج کو مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر کہا، میں جیرا اور جمعہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، ملک صاحب کیا ان بندوں سے یہیں پر پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی؟ ہو تو سکتی ہے، لیکن قتل کی واردات چونکہ میرے تھانے کی حدود میں ہوئی ہے، لہٰذا میں ان مشکوک افراد سے تفتیش بھی اپنے تھانے میں ہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا، جیسے آپ کی مرضی ملک صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے علاقوں کے بندوں کے ساتھ میرے تھانے میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں نے اطمینان دلانے والے انداز میں کہا، یہ دونوں صحیح سلامت آپ کو واپس مل جائیں گے۔ او نا جی، فکر والی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ اگر ان دونوں کا یا ان میں سے کسی ایک کا مقتول والے معاملے سے کوئی کنیکشن ملتا ہے تو آپ ان کی ہڈیوں کا سرما بھی بنا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہڈیوں تک جانے کی نوبت نہیں آئے گی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ گوشت اور پوست سے ہی کام چل جائے گا۔ وہ پرمعنی انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اگلے روز پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق مقتول جیلا کی موت 19 مئی کو عصر اور مغرب کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سر میں لگنے والی وہ کاری ضرب تھی جس نے مقتول کی کھوپڑی کا عقبی حصہ بری طرح چٹخا دیا تھا۔ مقتول کے سر پر یہ وار اس کی بے خبری میں کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے رپورٹ کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ بھی منسلک تھی، جس کے مطابق اس کے معدے سے کسی نشہ آور ادویہ کے اثار ملے تھے۔ یا تو مقتول کسی نشے کا عادی تھا اور یا پھر کھانے کے ساتھ کوئی نشہ آور شے اس کے معدے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ ایک اہم اطلاع تھی۔ مشتاق باجوہ کے کھیتوں سے ملنے والا ہتھوڑا بھی میں نے تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا تھا۔ اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ بھی آ گئی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق اس ہتھوڑے پر جمع ہوا خون اور اس میں خون میں چپکے ہوئے بال مقتول جیلا ہی کے تھے، لہٰذا اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ جیلا عرف جیلا کو اس ہتھوڑے کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ آلۂ قتل میرے ہاتھ تو لگ چکا تھا، اب قتل کے محرک تک پہنچنا باقی تھا۔ اس کے بعد قاتل کی گردن میری گرفت میں ہوتی۔ گزشتہ روز میں حویلی مراد سے جیرا کوچوان اور جمعہ لوہار کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ہم شام کے وقت تھانے پہنچے تھے، لہٰذا میں انہیں حوالدار کے سپرد کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا۔ یہ دونوں ایسے افراد تھے جن سے پوچھ گچھ کافی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد جیلا کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش رفیق کے گھر بھجوا دی اور حوالدار کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہاں فرزند علی، حوالدار میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا، حوالاتیوں نے زبان کھولی یا کوئی اور فارمولہ آزمانا پڑے گا؟ ملک صاحب، شرافت کا زمانہ کہاں ہے؟ حوالدار نے جوش بھرے لہجے میں کہا، اگر آپ تھوڑی سختی کی اجازت دیں تو ان کے بدن کا ایک ایک جوڑ بولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ابھی تک آپ کے حکم پر میں نے بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اسی لیے وہ کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں فری ہینڈ دوں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ فی الحال تم انہیں میرے پاس لے آؤ، مگر باری باری۔ جی ملک صاحب، اس نے فرما برداری سے گردن ہلائی اور پوچھا، پہلے کس کو لاؤں جناب؟ جمال دین عرف جمعہ کو، میں نے کہا۔ اوکے سر، یہ کہتے ہوئے فرزند علی میرے کمرے سے نکل گیا۔ 1 منٹ کے بعد جمال دین عرف جمعہ میرے سامنے حاضر تھا۔ اس کی عمر 30 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے چہرے پر ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور ایک آنکھ کا چراغ بھی گل تھا۔ اکلوتی آنکھ اور چہرے کے تاثرات میں مکاری اور عیاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے میرے پاس آتے ہی فریادی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ کے بندے نے مجھے ساری رات جگایا ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ قصور تمہارا یہ ہے کہ تم جمعہ جنج نال ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ تمہاری اپنی جنج کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں جی کہ میری بھی شادی ہو اور میری بھی جنج چڑھے، مگر کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ مسکین صورت بناتے ہوئے بولا۔ اوپر سے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مجھے اور جیرا کو کیوں پکڑ کر لائے ہیں۔ تم جیرا کی نہیں صرف اپنی فکر کرو، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور تمہیں میں اس لیے پکڑ کر لایا ہوں تاکہ تمہاری شادی کروا سکوں، پھر لوگ تمہاری جنج میں شامل ہو سکیں۔ اس نے الجھن اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے کہا، جمعہ، تمہاری جنج چڑھنے میں تو ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، اس سے پہلے تمہیں ایک بے گناہ کی لاش کو کندھا دینا ہوگا۔ آپ جیلا کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ایک آنکھ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔
لیکن اس کے جنازے سے میرا کیا تعلق؟ وہی تعلق جو ایک لوہار کا ہتھوڑے سے ہوتا ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یا جو تعلق ایک عاشق نامراد کا اپنے رقیب روسیہ سے ہوتا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، وہ فکر مند لہجے میں بولا۔ حوالدار کا ایک ہاتھ پڑ گیا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا جمعہ، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فرزند علی لوہار تو نہیں، مگر اس کا ہاتھ باون بڑا ہتھوڑا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پتہ نہیں جناب آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کبھی مجھے اور کبھی حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ چوبی الماری میں سے آلہ قتل نکال کر لائے۔ فرزند علی نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ آلہ قتل میری میز پر سج گیا تو میں نے مذکورہ ہتھوڑے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جمعہ سے سوال کیا، اس ہتھوڑے کو پہچانتے ہو؟ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جی، اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن جھٹکی۔ آپ مجھ سے قسم لے لیں جناب، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ پھر وہ مجھ سے مستفسر ہوا، اس ہتھوڑے میں کیا خاص بات ہے؟ یہ دیکھو، میں نے ہتھوڑے کے آہنی سر کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ خون اور خون میں چپکے ہوئے بال جمیل اور عرف جیلا کے ہیں۔ اس ہتھوڑے کی مدد سے 2 دن پہلے جیلا کو قتل کیا گیا ہے۔ لیکن وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا، آپ مجھے یہ ہتھوڑا کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جیلا کی موت میں تمہارا ہاتھ ہے۔ میں نے اس پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے اس ہتھوڑے سے اتوار کی شام جیلا کے سر میں ایک خوفناک ضرب لگا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا، پھر اس ہتھوڑے کو مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں پھینک کر حویلی مراد چلے گئے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ آپ خام خواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ وہی الزام کی اولاد پیچھے کھڑے حوالدار نے اس کی گردن پر 2 ہتھڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب کے سوالات کے سیدھے سیدھے جواب دے دو ورنہ حشر کر دوں گا کہ آنے والی 7 نسلیں دونوں آنکھوں سے محروم پیدا ہوں گی۔ دیکھ لیں تھانے دار صاحب، آپ کا حوالدار کیسے مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ فریادی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ پوری رات بھی اسی قسم کی دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ ابھی میں نے تمہیں صرف دھمکیاں ہی دی ہیں۔ ایک آنکھ والے سوکھے سکڑے جن۔ حوالدار نے اس قہر نظر سے اسے گھورا۔ اگر میں نے اپنی دھمکیوں پر عمل کیا تو تمہارا حشر نشر ہو جائے گا اور پھر تم یہ کسی سے کہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، میں لوہار کی اولاد ہوں، میرا ہاتھ کسی ہتھوڑے سے کم نہیں۔ ایک ہاتھ بھی پڑ گیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ متوحش نظر سے مجھے تکنے لگا۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ اسی شخص نے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، جس نے تمہیں جیلا کا قتل کرتے دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ رونی صورت بنا کر بولا، میں نے جیلا کو قتل نہیں کیا، کسی نے آپ کو میرے خلاف ورغلایا ہے۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے یا آنسو بہانے سے تمہارا کوئی بھلا ہونے والا نہیں جمعہ جان جنرل، میں نے کٹیلے لہجے میں کہا، تم قانون کے شکنجے میں پھنس چکے ہو۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی ہے جناب، وہ بے بسی سے گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میرا جیلا کی موت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں صدیقہ حلوائی کی بیٹی نبیلہ سے عشق ہو گیا تھا؟ میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جی یہ سچ ہے۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، نبیلہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تم نے نبیلہ کے لیے اپنا رشتہ بھی بھیجا تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن صدیقہ حلوائی نے اس رشتے سے چٹا انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد تم نے اس کے خلاف الٹی سیدھی بکواس بھی کی تھی اور جیلا کو اپنا دشمن سمجھنے لگے تھے، کیونکہ نبیلہ کی شادی جیلا سے ہونے جا رہی تھی، اسی لیے تمہیں جیلا سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، پھر تم نے نفرت کے جذبے سے مغلوب ہو کر جیلا کو اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے نا؟ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں جیلا کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے اس کی جان نہیں لی۔ آپ کو میری بات کا یقین آئے یا نہ آئے، مگر سچ یہی ہے۔ اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے سے مجھے راست گوئی کا سراغ ملا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان لمحات میں وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا ہو۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے گھورتا رہا، پھر کہا، جمعہ میں نے تم سے آخری سوال کرنا ہے۔ سچ بول کر تم اپنی جان بچا سکتے ہو، اور اگر غلط بیانی کی تو سیدھے جیل جاؤ گے، اور ممکن ہے جیلا کے قتل کے سلسلے میں تمہیں پھانسی بھی ہو جائے۔ تھانے دار صاحب، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے اب تک آپ سے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا۔ آپ جو بھی سوال کریں گے میں اس کا بالکل سچا اور کھرا جواب دوں گا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 19 مئی بروز اتوار جیٹھ کی 5 تاریخ کو عصر اور مغرب کے درمیان تم کہاں تھے؟ میں ادھر حویلی مراد ہی میں تھا جناب۔ حویلی مراد میں کس جگہ پر تھے؟ میں نے پوچھا۔ اور اس وقت کیا کر رہے تھے؟ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، اس نے بتایا، اور ہم لوگ تاش کھیل رہے تھے۔ منگ پتہ، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔
सूखा ही ये कुछ लगाकर नहीं जनाब, वो बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। हम पैसों की नहीं, बस खाने पीने की शर्त लगाकर मंग पत्ता खेलते हैं। मंग पत्ता ताश का एक ऐसा गेम है जो शर्त लगाकर खेला जाता है। ये शर्त पैसों की भी हो सकती है और किसी दूसरी चीज़ की भी। मैंने जुम्मा से पूछा, इस रोज़ तुम लोगों ने खाने पीने की किस चीज़ की शर्त लगा रखी थी? हंदवानों की, उसने जवाब दिया। हमने 4 हंदवाने तरबूज लिए और दरिया की तरफ चल पड़े। हंदवानों को हमने एक थैले में डालकर रावी में फेंक दिया ताकि अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। इस थैले को एक रस्सी की मदद से दरख्त के साथ बांध दिया था। फिर हम दरख्तों के नीचे बैठकर ताश खेलने लगे। जब चंद बाजियों के बाद ये फैसला हो गया कि आज के हंदवानों के पैसे कौन देगा, तो फिर हम रावी में कूद कर किनारे किनारे नहाने लगे। शाम से थोड़ी देर पहले हमने दरिया से वह हंदवाने निकाल कर खाए और फिर गांव की तरफ चले गए थे। जब हम अपने घरों को पहुँचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मगरिब की अजान का मतलब ये हुआ कि तुम लोग लगभग 7 बजे वापस आए थे। मैंने पूछा। 19 मई को शेखुपुरा और लाइलपुर के आसमान पर ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त 6:57 था। अमूमन ग़ुरूब आफ्ताब के 2-4 मिनट बाद ही मगरिब की अजान हुआ करती है। जुमा ने जवाब दिया, जनाब मैं टाइम के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है 7 ही बजे हों। और तुम लोग कितने बजे हंदवानों के साथ दरिया की तरफ गए थे? कोई 3-3:30 बजे जनाब, उसने बताया। अगर वो लोग वाकई 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक हवेली मुराद में मौजूद थे तो फिर जुम्मा का जिले के कत्ल में कोई हाथ नहीं हो सकता था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, वकूआ के रोज़ तुम्हारे साथ और कौन कौन रावी नहाने, हंदवाने खाने और मंग पत्ता खेलने गया था? हम 4 दोस्त थे जनाब, उसने बताया। एक मैं और बाकी 3 कादर, नासिर और हफीज़ थे। क्या कादर, नासिर और हफीज़ का ताल्लुक़ भी हवेली मुराद ही से है? उसने इस बात में गर्दन हिलाई। तुम ये नहीं समझना कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लूँगा। मैंने 2 टोक अंदाज में कहा। मैं अभी एक बंदे को हवेली मुराद रवाना कर रहा हूँ। वो वहाँ जाकर कादर, नासिर और हफीज़ से मुलाकात करेगा। अगर इन तीनों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि तुम वकूआ के रोज़ सपहर 3:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक उनके साथ थे और इस दौरान में तुम एक लम्हे के लिए भी इधर उधर नहीं हुए, तो फिर मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूँगा और उसके बाद में तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दूँगा। आप ज़रूर अपने बंदे को हवेली मुराद भेजें जी। वो बड़े एतमाद से बोला। अल्लाह के हुक्म से आपका शक दूर हो जाएगा। मैंने जुम्मा को हवालात में भेजकर जीरा कोचवान को अपने पास बुला लिया। जुम्मा को मैंने खाली खुली धमकी नहीं दी थी, बल्कि इसी लम्हे मैंने खसूसी हदायत के साथ बासत अली को दोबारा हवेली मुराद रवाना कर दिया था ताकि वो जुम्मा की स्टोरी की तस्दीक या तरदीद कर सके। जीरा कोचवान गुठे हुए बदन का मालिक था। उसकी उम्र 25 के करीब होगी। उसकी रंगत गंदमी थी और वो हाथ पाँव का खासा मजबूत दिखाई देता था। वो मेरे सामने गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, जीरा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? आप जीला के कत्ल की तफ्तीश जो कर रहे हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि मेरा इस बंदे से क्या ताल्लुक़ वास्ता। बहुत गहरा ताल्लुक़ है और बहुत मजबूत वास्ता। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, 2 माह पहले का वाक़या भूल गए हो क्या? कौन सा वाक़या जी? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। जब तुम्हारा जीला से झगड़ा हो गया था। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मार मार कर जीला के खुन्ने खोल दिए थे और इससे ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ भी दी थी या नहीं? वो जनाब, वो नागवारी से बोला। उसने बात ही ऐसी कर दी थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका था और मैंने उस पर हाथ उठा दिया था। उसने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया था? मैंने तेज़ लहजे में इस्तफसार किया। क्या जीला ने तुम्हें कोई माँ बहन की गाली दी थी? माँ बहन की गाली होती तो मैं शायद बर्दाश्त कर जाता। वो सुलगते हुए अंदाज में बोला। लेकिन मैं राणा जी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता। कौन राणा जी? मैंने चूम कर उसकी तरफ देखा। राणा इकबाल जनाब, उसने बताया। मैंने राणा जी का नमक खाया है और उनके मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं। ये जो मैं घोड़ा तांगा चलाता हूँ ना, ये भी उन्होंने मुझे बना कर दिया है। वो मेरे अन्नदाता हैं थानेदार साहब। अच्छा जी, मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर पूछा, जीला ने तुम्हारे राणा जी की शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी थी कि तुमने उसे रूई की तरह धुनक कर रख दिया? उसने राणा जी का मजाक उड़ाया था। जीरा ने बताया। वो कह रहा था, ये नकली राणा है। 1-2 नस्ल पहले लोग कुम्हार हुआ करते थे, खोते चराते थे और मिट्टी धोते थे। फिर अचानक ये राणा बन गए। वो सांस हमवार करने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, जीला की ये बकवास सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लगी थी। वो तो लोगों ने बीच बचाव करवाया, वरना मैं तो उस कमीने की जान ले लेता। उसके अधूरे जुमले को मैंने मुकम्मल करते हुए कहा, है ना, तुम यही कहने वाले थे ना? ऐसा भी हो सकता था थानेदार साहब। वो जोश में बोल गया। इस मौका पर लोगों ने बीच बचाव करवा दिया
اور ایسا نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن تم مسلسل اس طاق میں رہے کہ جیلا کو ٹھکانے لگا سکو، اور پھر 19 مئی کو تمہیں ایسا موقع مل گیا اور تم نے ہتھوڑے کا مہلک وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ غلط ہے جی، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے جیلا کو قتل نہیں کیا، میں تو اس طرف آیا بھی نہیں، اور 19 مئی کو تو میں گھر میں بھی نہیں تھا۔ گھر میں نہیں تھے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر کہاں تھے تم؟ میں لاہور گیا ہوا تھا اپنی خالہ سے ملنے، اس نے بتایا۔ تمہاری خالہ لاہور کے کس علاقے میں رہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ باغبان پورہ میں، اس نے جواب دیا۔ تمہاری خالہ کا نام کیا ہے اور اس کے گھر کا پتہ کیا ہے؟ خالہ غفوراں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پھر غفوراں کا ایڈریس مجھے نوٹ کروا دیا۔ تم غفوراں سے ملنے کب لاہور گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اور تمہاری واپسی کب ہوئی تھی؟ میں اتوار 19 مئی کی صبح لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا، اور دوپہر کا کھانا میں نے غفورہ خالہ کے ساتھ اس کے گھر میں کھایا تھا، اس نے بتایا۔ پھر اگلے دن یعنی سوموار کی صبح میں واپس آیا تھا۔ جیرا کے بیان کے مطابق وہ وقوعہ کے وقت اپنی خالہ غفوراں کے پاس لاہور میں تھا۔ اگر اس کے بیان میں کوئی ہیر پھیر نہیں تھا تو وہ پھر جیلا کے قتل میں ملوث نہیں تھا، کیونکہ مرزا پور کے کھیت باغبان پورہ لاہور سے کافی میلوں کی دوری پر تھے، اور جیرا کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بیک وقت ان دو مقامات پر پایا جائے۔